پھر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں جلدی سے جلدی گھر سے نکال دیا جائے، وہ 2-2.5 سال کی عمر میں کسی سکول میں داخل کروا دیتے ہیں اور یہیں سے گڑبڑ شروع ہو جائے۔ بچے کا ذہن ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا، اسے وہ داخل کروا دیا جاتا ہے، اس کے ذہن جب آپ حیران ہوں گے کہ ہم وہ نسل ہیں جنہوں نے 6ٹھی جماعت میں، جب ہم 12-13 سال کے ہوں گے، 14 سال کے بھی ہو سکتے ہیں، کہ when we learnt ABC from 6th grade، 6ٹھی جماعت میں بچہ اس وقت 12-13 سال کا تھا اور ہم نے اے لکھنا سیکھا۔ آج پہلی جماعت کے بچے کی کتابیں اٹھا کے آکسفورڈ کی دیکھ لیں اور وہ انگریزی جو ہے انگریزی والوں کو نہیں آتی جو انہیں پڑھنا پڑتا۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے یہ سارے، کسی والدین سے پوچھو بھی آپ کیا اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، وہ کہیں گے جی ہم بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ صبح سے اٹھتے ہیں، سوئے ہوئے بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں، جب آتے ہیں تو بچے سوئے ہوتے ہیں، ہم نے کبھی ان کا چہرہ بھی، جن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، جس کے لیے، انہی کو وہ اگنور کر رہے ہیں۔ تو تربیت اس طرح ہوگی کہ والدین کو اپنے کاروبار سے وقت نکال کے بچوں کو وقت دینا پڑے گا اور ان کے قدم بہ قدم ان کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اور اس سلسلے میں والدین کی کوچنگ بھی بہت ضروری ہے، چونکہ سارے والدین کو بھی نہیں پتہ کہ ہاؤ ٹو نو دا سائیکالوجی آف دا کڈس، کہ بچوں کی نفسیات کیسے جاننا۔ تو پہلے والدین کو ٹریننگ حاصل کرنا پڑے گی کہ بچوں کو کیسے تربیت کریں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ والدین بھی آپ کو بچوں کا گلہ کرتے نظر آئیں گے، ان میں وہ کمیونیکیشن گیپ، جنریشن گیپ پیدا ہو رہا ہے۔ آج کے تقاضے اور ہیں، مثلا آج یہ دیکھیں، یہ میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے۔ اب گھر میں والدین پہ کئی جگہ اسی بات پہ اختلاف ہے کہ وہ جی بچوں کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کب نہیں ہونا چاہیے، کس عمر تک نہیں ہونا چاہیے، کس عمر تک نہیں ہونا چاہیے، وہ موبائل دینا پڑے گا، جدید دور کے تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا، ان کی نفسیات سمجھ کے ریپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا، پھر ماں باپ کے بچوں کے ساتھ تعلقات اچھے بنے گا۔ یہ بڑا اچھی آپ نے بات کی ہے اور یہ والدین تک پہنچنی چاہیے۔ یہ بڑا لمبا لیکچر ہے، بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، بچوں کو خوراک کیسے دی جائے، اس کا بھی علم نہیں ہوتا والدین کو، کیسی ڈائٹ دی جائے بچوں کو، ٹریننگ ہی نہیں ہے، وہ کیسے اس کے مسلز بنیں گے، کیسی اس کی باڈی مضبوط ہو، کیسے اسے کھلانا ہے، کیا کرنا ہے، کب اسکول میں، کس عمر میں اسکول میں داخل کروانا ہے۔ یہ پورا ایک بچوں کا جو براٹ اپ ہے اس کے لیے ایک باقاعدہ ٹریننگ ہے، لیکن کسی والدین کو نہیں پتہ۔ تو بچوں کی تربیت ضروری ہے۔ بچے جب اپنے انداز میں جوان ہوں گے تو پھر وہ والدین کی بات نہیں سنیں گے، پھر والدین آپ کو گلہ کرتے نظر آئیں گے کہ جی بچے ہماری بات، اور تم کون سا بچوں کی بات سنتے ہو، وہ تمہاری سن۔ بات سننے کے لیے بھی، سنانے کے لیے بھی بات سننا پڑتی ہے، بچوں کی بات بھی سننا پڑے، اس طرح وہ تربیت کا سلسلہ ہے۔ جی ناظرین، ایک بہت ہی عمدہ ریویو دیکھنے کو ملا۔ اب ہم سر سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سر موٹیویشن کیا ہے اور اس کی آج کل کے دور میں اتنی اشد ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ موٹیویشن، اور آج کے دور میں اس کی شروع سے بھی ضرورت تھی موٹیویشن کی، کہ جب آپ کسی بندے کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جیسے آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی میرے پاس آئے ہیں میرا انٹرویو کرنے کے لیے، تو اگر میں کہوں آپ تو انٹرویو نہیں کر سکتے، آپ کا یہ انداز ہی نہیں ٹھیک ہے، آپ کا یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دیکھیں آج میرے ساتھ آپ انٹرویو کر رہے ہیں، کل کسی ACDC کا کر رہے ہوں گے، آج کوئی الفاظ آپ کو استعمال کوئی رہ گئی کوتاہی، وہ کور ہو جائے گی، پہلے دن ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھ کے آتا۔ جب تک بندہ غلطی نہیں کرے گا وہ سیکھ نہیں سکے۔ اب دیکھو یہ موٹیویشن کا جملہ بول رہا ہوں میں، سیکھنے کے لیے غلطی کرنا ضروری۔ میں ایک دفعہ کسی ورکشاپ میں بیٹھا تھا، خوبصورت بات ملی موٹیویشن کی۔ وہ شخص جو لیکچر دے رہا تھا اس نے لکھا اے، تو کہنے لگا کہ اگر بچہ کوئی اے ایسے لکھے
تو آپ نے اسے یہ نہیں کہنا کہ یہ غلط لکھا، آپ نے کہنا یہ صحیح لکھا ہے. اگر آپ یوں لکھتے تو زیادہ صحیح ہو سکتا، اگر یوں لکھتے تو زیادہ صحیح ہو سکتا تھا. تو آج ہم ڈی موٹیویٹ لوگوں کو کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ نے وہ موٹیویشنل لیکچرز لوگوں نے دیے ہیں، ان میں ایک واقعہ سنا ہوگا کہ 2 بچے دوست تھے، کہیں کھیلنے گئے، ایک بچہ کنویں میں گر گیا. دوسرے بچے نے کو پاس تلاش کیا، رسے کو، رسا وہ گرایا نیچے، اسے کھینچ لیا. اور بچے کی عمر اتنی نہیں تھی کھینچنے والی. انہوں نے گاؤں میں آ کے بتایا کہ ہم گئے تھے، یہ گر گیا تھا، میں نے کھینچا باہر. وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ جھوٹ بول. آخر وہ ایک بزرگ کے پاس گئے تو ان کو بتایا کہ یہ بچے یوں کہہ رہے. کہتے یہ ٹھیک کہہ رہے. بزرگ نے پوچھا جب یہ بچہ گرا کوئی بندہ تیسرا آپ کے پاس تھا؟ کہتا جی. کہتا یہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے، اس نے نکالا. وہ کہتا تیسرا آدمی نہیں تھا جس نے اس کو یہ کہا ہو کہ تم کنویں سے لڑکے کو نکال نہیں. موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ جب کسی کو اپریشیٹ کرتے ہو، وہ غلط بھی سٹیج پہ پہلے دن آ کے تقریر کرتا ہے بچہ، اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، لفظ غلط بول رہا ہے، تو آپ کے ماشاء اللہ کیا بات ہے، کمال کر دیں، بچہ جو ہے موٹیویٹڈ ہو جائے گا. تو موٹیویشن کی آج جو بچے ڈپریس ہو رہے ہیں، ہمارے والدہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، تجھے تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے. ٹیچر کہتے تو نے میٹرک کیسے کر لیا، ایف ایس سی تو ہو ہی نہیں سکتی تم. حالانکہ آپ کو پتا کہ آئنسٹائن کو کلاس سے ٹیچر نے نکال دیا تھا، اور دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان. کہتے تجھے میتھ نہیں آتا. آج دنیا کا موٹیویشن، تو موٹیویشن بہت ضروری ہے. یہ گھروں میں بھی ضروری ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں، والدین بچوں کو کریں، بچے والدین کو کریں، اپریشیٹ کریں. یہ موٹیویشن اصل اپریسیشن سے آتی ہے. ہمارے ہاں جہاں ہم ویسے بہت کنجوس ہو گئے ہیں، وہاں ہم لوگوں کی تعریف کرنے میں بھی کنجوس ہو گئے. تعریف کے چند الفاظ بولنے سے آدمی موٹیویٹ ہو جائے. ماشاء اللہ کیا بات، ایکسیلنٹ. تو آج کے دور میں یہ ڈپریشن کا دور ہے، تو یہاں موٹیویشن بہت ضروری ہے. تو جی ناظرین، آپ نے پروفیسر صاحب سے موٹیویشن کے بارے میں بھی ریویو لیا. اب ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کا کوئی ویک ایریا اور کوئی اسٹرانگ ایریا. اسٹرانگ ایریا یہ ہے کہ میں بڑا ڈیوٹڈ ہوں. جس کام کو میں نے زندگی میں سامنے رکھا ہے اس کو پھر ہمہ تن یعنی جد و جہد کر کے ہمہ تن گوش پوری توجہ سے پھر وہ اس پہ توجہ دیتا ہوں، پورا لگاؤ سے اسے میں کمپلیٹ کر کے چھوڑ. میری اپنی ایجوکیشن کا معاملہ تھا، میرے بچوں کا معاملہ تھا، جو بھی معاملہ ٹارگٹ بناتا ہوں پھر ڈیووشن. یہ میرا اسٹرانگ ایریا ہے کہ بھرپور توجہ اسی کام کی طرف توجہ. اور ویک ایریا میرا یہ ہے کہ مجھے چونکہ میں بڑا ڈسپلنڈ آدمی ہوں، تھوڑی سی بھی ادھر ادھر انڈسپلن دیکھوں تو مجھے غصہ بہت آ جاتا، یعنی ایموشنل ہو جاتا ہوں، غصے ہو جاتا ہوں. تو یہ میرا بہت بڑا ویک ایریا. جبکہ کہتے ہیں کہ غصہ اپنے آپ کو، کسی کی غلطی کی اپنے آپ کو سزا دینے کا نام غصہ ہے. حالانکہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ غصے نہیں ہونا چاہیے بندے کو. غلطی کسی کی ہے تو غصے ہو رہے ہیں اور اپنا یعنی کہ وہ خون جلا رہے ہیں. کسی کی غلطی پہ غصے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس بندے کا لیول ہی اتنا ہے، اس کی اپروچ ہی اتنی ہے، اس کی سوچ ہی وہاں تک جا سکتی ہے. ایک کنویں کا مینڈک ہے، اس کو پتہ کہ یہ کنویں جو ہے وہ کل کائنات ہے. ایک مینڈک سمندر میں رہتا ہے، اس کی سوچ اسی ہے. تو یہ ویک ایریا ہے کہ غصہ آ جاتا ہے. اب کوشش کرتے ہیں کئی دفعہ بھی غصے کو کنٹرول کیا جائے، لیکن وہ غصہ آ جائے. تو یہ ویک ایریا ہے. جی ایک بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ریویو دیکھنے کو ملا. اب ہم سر سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آج کل جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت ہی زیادہ ایم لیس ہو چکے ہیں.
تو آپ ان کو میم ایڈوائس کرنا چاہیں گے؟ ہاں، اس میں دیکھیں جو ہے وہ نظام تعلیم ایک سازش ہے دین مروت کے خلاف. تو یہ سسٹم بھی ایسا ہے جو ہمیں کوئی منزل نہیں دے رہا، نہ ہمیں اخلاقیات سکھا رہا ہے، نہ ہمارے سماجی مسائل حل کر رہا ہے، نہ ہمارے معاشی مسائل حل کر رہا ہے. ہم ڈگریاں لیے پھر رہے ہیں. ہمارے مسئلہ تو بچہ تو ایم لیس ہوگا نا. فرض کریں یہ میڈیکل کالج میں 3200 سیٹ ہیں پورے پنجاب میں، بچہ 80,000 روپیے ہوتا ہے، اور 80,000 ایک لیول کا ہوتا ہے، یعنی 40,000 لگا لیں ایک ہی لیول کا، ایک ہی مینٹل کیلیبر. اس میں صرف 3200 داخل ہوتے ہیں 3,000. وہ جو 77,000 ہے وہ کدھر جائیں گے؟ تو کچھ قصور جو ہے وہ سسٹم کا بھی بیٹا جی، وہ سسٹم کا بھی ہوتا ہے. تو ہم سارا بچوں کو بلیم نہیں دے سکتے. یہ عذر امتحان جذب دل کیسا نکل آیا، میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نہیں تھا. تو ہمیں ڈائریکشن نہیں ملی، کوئی ویژنری لیڈر نہیں ملا جو قوم کی گاڑی کو پٹری پہ چڑھا دے. اور گاڑی پٹری پہ چڑھی ہوتی نا، رفتار اس کی جتنی بھی آہستہ ہوتی، تو کتنی بھی گاڑی کی رفتار آہستہ، وہ کراچی 3 دن میں نہیں 4 دن میں پہنچ جائے گی، 5 دن میں، اگر پٹڑی پہ ہو. اگر گاڑی اسٹیشن سے نیچے کھڑی ہے، چال ہی نہیں رہی، تو پھر پوری قوم ہی ایم لیس ہے. بچوں کا یہ ایم لیس نہیں ہے، آپ کا ڈاکٹر بھی ایم لیس ہے، اسے نہیں پتا پیسہ کمانا ہے مقصد. آپ کا استاد بھی ایم لیس ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زندگی کتنی کیا ہے، مختصر سی زندگی، اتنے پیسے کما کے میں نے کیا کریں. ڈاکٹر کو نہیں پتا. جس کے پاس کروڑ ہے وہ ارب پتی بننے کے چکر میں، جو ارب پتی ہے وہ کروڑ پتی بننے کے چکر میں. تو اس طرح وہ چاہتا ہے. تو پوری قوم ہی میرے حساب سے ایم لیس ہے. اس لیے آپ کو دیکھا کہ جب کوئی بندہ ایم لیس ہو تو آپ کو تعلقات کی خرابی رشتہ داروں میں، دوستوں میں، ہمسایوں میں نظر آ رہی بہت زیادہ. اس کی وجہ ایم لیس ہونا ہے نا، زندگی کا مقصد کوئی نہیں، اور ساری قوم ایم لیس ہے. اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں کوئی ایسا رہنما مہیا کر دے جو ہماری ڈائریکشن کو. دیکھیں آقا علیہ السلام جب تشریف لائے معاشرے میں کتنی برائیاں تھیں، شراب عام تھی، گناہ عام تھا، ہر چیز عام تھی، لیکن انہوں نے ڈائریکشن صحیح کر دی. قتل و غارت تھی، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر. وہ حضرت عمر جو تلوار نکال کے آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے، دنیا کا سب سے بڑا جرم کرنے کے لیے نکلے تھے، حضور نے ان کی ڈائریکشن چینج. اب وہی کہہ رہے تھے 2 اذان اوپن، کھلے عام اذان دو. تو ڈائریکشن چینج کرنے کی قوم میں پوٹینشیل ہے، ہر بچے میں پوٹینشیل ہے، قوم میں ہے، لیکن اس کی ڈائریکشن چینج کرنے کی. جی تو ناظرین، ایک بہت ہی اچھا ریویو دیکھنے کو ملا. اب ہم سر سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سر ہم اپنی صلاحیتوں کو، جو آج کل کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کیسے پہچان سکتے ہیں اور ان کو اپنے پیشن کو کیسے پالش کر سکتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ وہ بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ بنیادی بات ہے ترقی میں اور خوشی میں، کہ آج کل نا ہر انسان، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے میں ایک ایسی خوبی دی ہے جو دوسرے میں نہیں. مثلا یہ مووی والے ہمارے مووی بنا رہے ہیں، یہ فن ان کا ہے. میرا کام پڑھانا تھا، ان کا یہ فن ہے، یہ مجھے نہیں آتا، یہ خوبی ہے. اس لیے یہ مووی والے کیا محتاج تھے اسے لانے کے لیے، کیمرہ مین، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نہ دوسرے کی جگہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا، پٹ دا ہارس بیفور دا کارٹ، ٹو پٹ دا کارٹ بیفور دا ہارس. ہم گھوڑا جو ہے ٹانگے کے آگے لگتا ہے، ہم اسے پیچھے لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں پہلے اپنی صلاحیتوں کو دیکھنا ہوگا کہ ہم میں کس چیز کی صلاحیت ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے. آپ نے دیکھا کئی دفعہ گرمیاں، جیسے ابھی گرمیاں جون جولائی ہے، آپ کبھی باہر والے گراؤنڈ میں گزریں، کالج کے باہر والے گراؤنڈ میں،
آپ کو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں. اتنی گرمی میں بندہ اے سی کے سامنے جو ہے بیٹھے بغیر گزارا نہیں ہوتا. کیوں؟ انہیں شوق ہے, ان کا پیشن ہے, ان میں وہ صلاحیت ہے. تو ہر بندے کو رات کو ایک کاغذ لے بندہ, اپنے بارے میں لکھنا شروع کر دے. مجھے کون سے کپڑے پسند ہیں, کون سا کھانا پسند ہے, کون سا کھیل پسند ہے, کون سا سبجیکٹ پسند ہے. یہ کوئی دوسرا بندہ آپ کو اتنا نہیں بتا سکتا جتنا آپ اپنے بارے خود. مثلا اب یعنی کہ مجھے ہے کہ میں گفتگو کرتا تھا طالب علموں کے زمانے میں بھی, آج گفتگو کرتا ہوں. تو یہ خود آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ آپ کا ایپٹیچیوڈ کدھر ہے. اس کے لیے سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, باہر کے ممالک میں تو ہیں. جب بچہ داخل ہوتا ہے کسی کلاس میں, اس کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ لیتے ہیں کہ اس کا ایپٹیچیوڈ کدھر ہے. یہ ڈاکٹر بننے کا اہل ہے, یہ انجینئر بننے کا, یہ پلیئر بننے کا. بات سمجھے نا. یہ دیکھیں وقار یونس جس کا تعلق بورے والا تھا, یہاں کھیلتا تھا کرکٹ, ہم اسے دیکھتے تھے. اب پڑھائی میں وہ اچھا نہیں تھا, اس میں ایک ٹیلنٹ تھا. اس ٹیلنٹ نے اسے انٹرنیشنلی نون بنا دیا. اب وہ ایم اے بھی کر لیتا, پی ایچ ڈی بھی کر لیتا, تو ہو سکتا ہے اسے کوئی پڑوسی بھی نہ جانے, آج پوری دنیا جانے. اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ پھر اعلیٰ مقام پہ اگر دوسروں کی نقل کریں گے, دوسرے سے موازنہ کریں گے کہ میرا دوست ڈاکٹر بن گیا اور میں نے ڈاکٹر ہی بننا, میرا دوست یہ بن رہا ہے میں نے ادھر ہی جانا. آپ کا اپنا مزاج ہے, اور وہی نوکری آپ کو خوش رکھ سکتی ہے جس میں آپ کا پیشن ہے. ورنہ آپ ڈی سی لگ جائیں, اگر آپ کا مزاج نہیں ہے. کئی لوگ یہ پوسٹیں چھوڑ کے آئے, اے سی ڈی سی کتنی بڑی پوسٹیں ہیں, جب وہاں گئے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مزاج کے مطابق چھوڑ. کئی ایم بی بی ایس میں داخلہ ہوا لوگوں کا, وہاں چھوڑ. یہ پہچاننا پڑے گا خود کو, اکیلے سوچنا کیا ہے میرا ذہن, کس طرف سوچتا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. تو یہ ہے. تو یہ ایک بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ریویو پروفیسر صاحب کی طرف سے دیکھنے کو ملا. تو سر آپ اگر شعر و شاعری سے لگاؤ رکھتے ہیں تو کوئی 2 شعر عرض کیجیے. ہاں, شعر و شاعری سے میری کتاب بھی شاعری کی رات ہے وصال کی آئی ہوئی ہے, تو ادب سے ویسے بھی لگاؤ ہے. تو کوئی اپنا شعر بھی سنا سکتا ہوں, تو دوسرے کسی شاعر کا اگر سننا چاہیں. پتہ نہیں آپ کے دل میں وہ مجھ سے میرا شعر سننے کا سوال کیا یا کسی اور کا سننا چاہتے ہیں, تو میں سنا سکتا ہوں جو آپ پسند فرمائیں. سر آپ اپنا بھی شعر سنا دیں. میں اپنا پہلے سنا دیتا ہوں کہ عشق کا ہر حال میں اظہار ہونا چاہیے. عشق کا ہر حال میں اظہار ہونا چاہیے, آدمی کو آدمی سے پیار ہونا چاہیے. اور میری دنیا میں محبت حکمراں ہو جائے گی, میری دنیا میں محبت حکمراں ہو جائے گی. نفرتوں کا ہر قلعہ مسمار ہونا چاہیے, آدمی کو آدمی سے پیار ہونا. کوئی اور شعر سننا چاہتے ہیں تو سنا دیتے, کسی اور شاعر کا سننا پسند کرتے ہیں, وہ بھی سارے شاعروں کے شعر یاد ہیں. سر آپ اپنے پسندیدہ شاعر کا نام بھی بتائیے. اور میری پسندیدہ شاعرہ جو تھی وہ پروین شاکر تھی, جس کے حوالے سے اکثر لوگ بورے والا میں مجھے یاد بھی کرتے ہیں. تو اس کے اشعار 2-3 آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کچھ تو ہوا بھی سرد تھی, کچھ تو ہوا بھی سرد تھی, کچھ تھا تیرا خیال بھی. کچھ تو ہوا بھی سرد تھی, کچھ تھا تیرا خیال بھی. دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال. بات وہ آدھی رات کی, رات وہ پورے چاند کی. بات وہ آدھی رات کی, رات وہ پورے چاند کی. چاند بھی عین چیت کا, اس پہ تیرا جمع. اور میری طلب تھا ایک شخص, وہ جو نہیں ملا تو پھر
ہاتھ دعا سے یوں گرا بھول گیا سوال کچھ تو ہوا بھی سر کچھ تھا میرا خیال۔ تو جیسے کہ ناظرین آپ نے سر کے اپنے بھی شعر سنے اور ان کے پسندیدہ شاعرہ کے بھی شعر سنے، تو سر میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے یہ چیز نہ ہوتی ہے، یہ شخص نہ ہوتا تو میں آج اس مقام پر نہ ہوتا۔ اس میں بیٹے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ جس طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے، عربی میں ایک کہاوت ہے کہ کلو شائن یرجع الی اصلہ، تو اللہ تعالیٰ نے نا ہر بندے کے ذمے ایک کام لگایا ہوا ہے، اور بندے کو بھی کئی دفعہ نہیں پتہ چلتا۔ یعنی جس دور میں ہم نے ایم اے کیا، یقین کریں آپ احساس ہوتا ہے کہ ہم اس وقت ایم اے کر کیسے تو وہ کون سی قوت تھی، نہ کوئی گائیڈنس۔ اب دیکھیں نا سن 1980 کا دور یاد کریں، 1980 40 سال پہلے دنیا ہی اور تھی، کوئی گائیڈنس نہیں ہے، کوئی گھروں میں لائٹ نہیں ہے، کوئی ٹیوشنز نہیں ہیں، کوئی اکیڈمیز نہیں ہیں، کوئی ماحول نہیں ہے۔ تو پہلی تو بات یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے میرے ساتھ، یہ نبی علیہ السلام کا ان کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، پہلی بات تو یہ کہوں گا۔ دوسرا وہ جو پہلے آپ نے تھوڑی دیر پہلے سوال کیا تھا کہ موٹیویشن ملتی ہے کئی دفعہ معاشرے میں، کوئی جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو کئی دفعہ لوگ آپ کو اور انداز میں دیکھتے ہیں، تو کئی دفعہ پھر وہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ شاید میں مالی طور پہ کمزور ہوں اس لیے لوگ مجھے نظر انداز ہیں، وہ چیز موٹو بن جاتی ہے، جذبہ محرکہ کہ یار ان کو میں نے کسی مقام پہ میں اب پہنچوں گا، تو وہ جذبہ محرکہ میرا یوں کہہ لیں کہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق تھا، تو وہ جذبہ محرکہ بنا کہ یار یہ جو اتنے آگے لوگ بڑھے ہوئے ہیں یہ بھی تو ہماری طرح انسان ہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، تو ہم کیوں آگے نہیں بڑھ سکتے؟ تو یہ تھی اصل بات جو مجھے آگے لے کے گئی، اس نے اندر ایک بغاوت پیدا کر دی، کیونکہ یہ جس قسم کا معاشرہ ہے اس میں یہ موٹو ضرور ملتا بندے کو، یار اس معاشرے میں پیسے والے کی عزت ہے، عہدے والے کی عزت ہے، تو یہ چیزیں کئی دفعہ آپ کی ترقی کا باعث بھی کہ ہم کسی مقام پہ پہنچیں۔ تو جی ناظرین، سوالوں کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا اور ہمیں آج پروفیسر راشد سدھو صاحب نے اپنے بیزی شیڈیول میں سے وقت دیا، اور ہم یقیناً آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ یوزفل انفارمیشن حاصل ہوئی ہوگی، اور اپنے ہوسٹ حذیفہ احمد کو اجازت دیجیے، اگلے ویکنڈ پہ ملیں گے ایک بہت ہی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ۔ تو راشد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، کامیابیاں کامرانیاں عطا کرے۔ بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لائے، اور آپ کا انداز دیکھ کے، کانفیڈنس دیکھ کے بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میری قوم کے بچوں میں اب یہ حوصلہ ہے کہ وہ کسی سے بڑے پڑھے لکھے سے بھی بڑے اعتماد کے ساتھ سوال کر سکیں۔ آئی اپریشیٹ یو۔ تو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔